بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ آج کل اکثر مساجد میں ہیٹر ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان ہیٹر کے سامنے اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ اس ہیٹر کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ایک قوم ہے مجوس، جو آگ کی پرستش کرتی ہیں، آگ کی عبادت کرتی ہیں، وہ آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا وہ لوگ آگ کو سجدہ کرتے ہیں، آگ کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو اگر ہمارے سامنے ہیٹر ہو کسی بھی قسم کا، بجلی کا ہو یا گیس کا ہو، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو پہلی بات آپ یہ سمجھے کہ مجوس جو آگ جلا کر جس طرح وہ عبادت کرتی ہیں، وہ بات تو ہیٹر میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ سے اگر ہیٹر سامنے ہو، کسی نے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہیٹر کو بالکل سامنے رکھ کر آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ مساجد میں بہتر یہ ہے کہ ہیٹر دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، یا اتنے اونچے ہو کہ انسان کے قد سے اوپر ہو، کہ اگر وہ سجدہ کرے تو اس کے سامنے وہ ہیٹر نہ آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً سترہ کے سامنے، یعنی کوئی چیز گاڑ کر اس کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ آپ جب ان چیزوں کے سامنے نماز پڑھیں تو اس کو دائیں طرف رکھیں یا بائیں طرف رکھیں، بالکل سیدھ میں نہ رکھیں، تاکہ جو اور لوگ جو اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کوئی پتھر کا عبادت کرتا ہے، کوئی لکڑی کا عبادت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آج کل جو ہیٹر وغیرہ ہیں ان کو بالکل سامنے آپ نہ رکھیں۔ نماز اگرچہ ہو جائے گی، نماز بلا کراہت درست ہوگی، لیکن ہیٹر کو سامنے رکھنا اور پھر اگر وہ آپ کے سامنے ہو، آپ سجدہ کرتے ہیں، تو گویا ذہن میں وہ ایک مشابہت والی بات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہیٹر کو مساجد میں جب ہم لگاتے ہیں تو دائیں طرف لگائیں یا بائیں طرف لگائیں، تاکہ یہ جو شبہ ہیں یہ ختم ہو جائے اور ہماری نمازیں بالکل صحیح طریقے سے درست ہو جائے۔ تو باقی اگر کسی نے نماز پڑھی ہے اور اس کے سامنے ہیٹر ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی۔